أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ لا الہ الا اللہ سے متعلق جو دروس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج یوم جمعہ ہے، مبارک دن ہے، 28 جمادی الثانیہ ہے، جمادی الآخرہ بھی کہتے ہیں، 1436 ہجری، 17 اپریل ہے 2015۔ آج ہمارا یہ جو لا الہ الا اللہ والا سلسلہ ہے درس کا، اس کا آج 15واں درس ہے۔ 14 ہفتے اس سے قبل 14 دروس ہو چکے ہیں، آج کا درس 15واں درس ہے لا الہ الا اللہ سے متعلق۔ قرآن پاک میں جن آیات میں کثرت سے یا بار بار یا ایک مرتبہ بھی ذکر ہوا ہے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہوا یا لا الہ الا انت یا لا الہ الا، ان تمام آیات کو پڑھا گیا اور اب احادیث جو جمع کی گئی ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ احادیث جن میں یہ جملہ توحید جو کہ جملہ اساس اور بنیاد اور اخلاص ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا وہ افضل ترین ذکر ہے، حقیقی ذکر ہے کہ ما طابت الدنیا الا بذکرہ ولا طابت الآخرة الا بعفوہ ولا طابت الجنة الا برؤیتہ۔ امام ذو النون یہ رحمت اللہ علیہ یہ اکابر صالحین میں سے ہیں جو اصلاح و سلوک کے میدان کے شہسواروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ جب بھی گفتگو فرماتے، کچھ کہتے اور وعظ یا بیان ہوتا تو فرمایا کرتے تھے کہ ما طابت الدنیا الا بذکرہ لا الہ الا اللہ۔
ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل اور دماغ اور روح اور بدن اور فکر یہ اللہ کے ذکر سے متعلق یا اس کے ذکر سے منسلک رہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، توحید خالص کو جب بیان کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے بار بار، تو سب سے زیادہ خوشی تو اللہ کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی زبان سے جو جملہ سب سے زیادہ پسند اور مرغوب اور محبوب ہے، مطلوب تو ہے ہی نا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اللہ کی توحید خالص کو بیان کیا جائے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہم نے گزشتہ تمام دروس میں بار بار یہ بات بتائی ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، ہر پریشانی کا حل ہے لا الہ الا اللہ، ہر تنگی سے کشادگی والا راستہ ہے لا الہ الا اللہ۔ گلی بند ہے، سڑک بند ہے، راستہ بند ہے، جب لا الہ الا اللہ کہو ایمان اور یقین سے سب کھل جائیں گے۔ کوئی بھی ٹینشن پریشانی لا الہ الا اللہ کہو پڑھو، اور ہم نے وہ واقعہ 2-3 بار سنایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے دل سے، یہ نہ ہو کہ زبان کچھ اور دل کچھ اور۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ تو وہ اس شخص کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا تھا جو ایک بزرگ اور استاد اور مربی کے پاس آیا اور کہا بڑی پریشانی ہے، بہت سر میں درد ہے، بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ساری تکلیف دور ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، درد ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ اور وہ ذرا قریب ادھر بیٹھے اور بہت دیر تک پڑھا، اس کے بعد پھر آئے کہنے لگے میں تو حضرت کب سے پڑھ رہا ہوں، درد جاتا نہیں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی عجیب بات ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور درد نہیں جاتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میں نے تم کو جو نسخہ بتایا ہے لا الہ الا اللہ والا، یہ تو وہ کلمہ ہے، وہ جملہ ہے، وہ بول ہیں کہ ایک مرتبہ اگر 100 سالہ کافر بھی پڑھ لے تو 100 سال کا کفر اور شرک ختم ہو جاتا ہے۔ تیرے سر کا درد ہے کیا بلا جو جاتا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ یقین سے نہیں پڑھا تھا، وہ صرف رسمی رٹے لگائے، طوطا مینا کو سکھاؤ۔ اب وہ طوطا مینا کو، جو طوطا ہے اس کو بھی لوگ بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے نماز سیکھی ہے طوطا مینا والی نماز، معاف کیجئے گا، ہمارا قرآن طوطا مینا والی تلاوت، ہمارا ذکر وہی جو رٹے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا معنی اس کا؟ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا معنی؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیا کہا آپ نے اللہ سے؟ کیا گفتگو ہوئی؟ آپ نے عرضی پیش کی، ریکویسٹ آپ نے پیش کی، مناجات پیش کی اللہ کے سامنے۔ کیا کہا آپ نے؟ الفاظ پہ غور کرو اور ان کا معنی سیکھو۔ تو قرآن جب ایسے پڑھا جائے گا، ایسے سنا جائے گا جیسے اس کے پڑھنے اور سننے کا حق ہے،
اور نماز جب ایسے پڑھی جائے گی جیسے نماز پڑھی جانی چاہیے، تو پھر یہ تلاوت اور یہ نماز اپنی تلاوت کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو ہر بے حیائی اور برائی سے روکے گی، کیونکہ اللہ خود یہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز وہ ہے، نماز نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بے نمازی اتنی بدماشی نہیں کرتا جتنی بدماشی پکے نمازی کرتے ہیں۔ یہ نماز میں روح نہیں، نماز ایک روٹین بن گئی، نماز ایک رسم بن گئی، نماز ایک شکل بن گئی، نماز ایک عادت بن گئی۔ عادت میں عبادت میں فرق ہوتا ہے نا۔ روٹین ہے، آپ چائے پیتے ہیں روزانہ، صبح ناشتہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے گئے مسجد میں، اوپر نیچے ہوئے، سلام پھیرا، آ گئے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہے۔ 5 مرتبہ اللہ آپ کو اپنے در، اپنے گھر کیوں بلاتا ہے؟ پاک صاف کراتا ہے، پہلے حکم دیتا ہے پاک صاف ہو جاؤ، اور یہ حکم صرف یہ نہیں ہے کہ بدن کو پاک صاف کرو، دل کو بھی پاک کرو، دماغ کو بھی پاک کرو۔ جیسے بدن سے ساری کمزوریاں تم نے دور کی، کپڑے پاک صاف رکھے، بدن پاک صاف رکھا، استنجا کیا، وضو کیا، خوشبو لگائی، تو اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دل کو دھو، دل کو دھو، پاک کرو، صاف کرو، خوشبو لگاؤ اور دل کو خالی کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک سے یہ فرمایا جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی عبادت تھی، جن کی زندگی اللہ کی عبادت تھی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب میری عبادت کے لیے آنا چاہو میری بارگاہ میں، دربار میں، تو باقی تمام چیزوں سے فارغ ہو کے آیا کرو۔ فراغ عربی میں کہتے ہیں خالی پن کو۔ اس میں تو قہوہ ڈال دیا نا، ہاں۔ اب یہ پیالہ اور کپ ہے، اس میں قہوہ ہے، اس کو بالکل انڈیل دیا جائے کہ یہ بالکل خالی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فارغ ہو گئے، یعنی یہ خالی ہو گئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب بالکل دل کے اندر ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، جب سب کچھ دل سے نکل جائے، سب کچھ، سب غیر اللہ، سب بیوی بچے دنیا مال تجارت سیاست حکومت سب ختم ہو جائے، بالکل خالی ہو، اب اللہ فرماتا ہے کہ اب خالی ہو کے میرے پاس آؤ۔ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ رہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ باطل دوئی پسند ہے، دوئی باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ ہماری جو سیاست ہے، ہم چونکہ دنیا میں اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں سے بھی ہم سیاست کرتے ہیں نا۔ سیاست کا معنی ہے مکر، فریب، دجل، دھوکہ، مکاری، چالاکی، عیاری، جھوٹ۔ یہ آج کل کی سیاست کا معنی ہے۔ حقیقت میں جو سیاست ہے یہ عبرانی سریانی زبان کا لفظ تھا جو عربی میں آیا۔ عربی میں کہتے ہیں ساسا یسوسو، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، جو بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل ان کی جو سیاست تھی، قیادت تھی، وہ انبیاء کے پاس تھی۔
تو دینی زبان میں، قرآن و سنت کی زبان میں سیاست کہتے ہیں دینی قیادت کو۔ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اگر وہ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہوں، یہ دوسرے نہ ہوں، اور یہ ہمارے مربی ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جو صالحین ہیں، متقین ہیں، اہل اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ اگر قیادت کریں اپنے گھر کی، خاندان کی، شہر کی، علاقے کی، ملک کی سیاست میں، یہ ہے حقیقی سیاست۔ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جو دوسری غلط قسم کی سیاست ہے وہ چلتے ہیں، جبکہ حقیقت میں مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مومن کا کردار اور مومن کا جو اس کے افعال ہیں ان سب سے سچائی چھوٹے، سچائی چمکے، سچائی نظر آئے، اس لیے کہ جو کردار بنتا ہے یہ ایمان اور عمل سے بنتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ عمل ہوتا ہے، وہی کردار ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے کردار کے دو پہلو ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کے کردار کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ اتنا اچھا انسان ہے، نیک ہے، خیر اور بھلائی والا ہے، اور یا دوسرا ہے نیگیٹو یا اپوزٹ۔ اب اس میں فرمایا کہ دو پہلو انسانی کردار کے یہ ہیں، یا کسی کے دل میں اتر جانا یا کسی کے دل سے اتر جانا۔ یہ دو چیزیں ہیں، یا کسی کے دل میں اتر جانا، جگہ بنا لینا، اور یا کسی کے دل سے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، علامہ نے فرمایا وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار۔ اور یہ بھی کہا کہ اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ لا الہ الا اللہ۔ ذو النون یہ فرمایا کرتے تھے، مشہور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ما طابت الدنیا الا بذکرہ، ما طابت الدنیا الا بذکرہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں اگر کہیں مزہ ہے، لذت ہے، سرور ہے، چین ہے، راحت ہے، آرام ہے، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ما طابت الدنیا، ما طابت الدنیا الا بذکرہ، ولا طابت الآخرۃ الا بعفوہ۔ آخرت کا مزہ اس کو ملے گا جس کے ساتھ اللہ معافی کا معاملہ فرما دے۔ تو دنیا میں جو لذت ہے، دنیا اس کی بن گئی، اس نے دنیا بنا لی جس نے اللہ کے ذکر کو اپنا لیا، اور اللہ کا ذکر چونکہ کثرت سے ہوتا رہا تو اللہ اپنے اس ذاکر بندے سے خوش ہوا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں جو کثرت سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما، ایک تو مغفرت ہے اور اجر اتنا ہے کہ وہ عظیم ہے، اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اجر جو کبھی ختم نہ ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، غیر ممنون جو کبھی گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا،
ختم نہیں ہوتا، تسلسل سے جاری رہتا ہے۔ یہ ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ سدا بہار ہے، لا الہ الا اللہ سدا بہار ہے، لا الہ الا اللہ پہ کبھی خزاں کا موسم نہیں آتا، یہ بہار ہی بہار ہے، سدا بہار ہے، بہار ہی بہار ہے۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ما طابت الدنیا الا بذکری ولا طابت الآخرۃ الا بعفوی۔ اب تین مقامات بیان کیے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، ایک جنت ہے۔ اللہ کا ذکر ایسی دولت ہے، اللہ کا ذکر ایسی نعمت ہے، اللہ کا ذکر ایسی چاشنی ہے، اللہ کا ذکر ایسی لذت ہے، اللہ کا ذکر ایسی مٹھاس ہے، اللہ کا ذکر اتنا میٹھا پن ہے اس میں، اللہ کا ذکر اتنا حلاوت والا ہے، ملاحت والا ہے، لطافت والا ہے، نزاکت والا ہے، طہارت والا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا عجیب ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور اللہ نے ان کو اپنے ذکر میں لگا لیا اور دوسری چیزوں سے اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی، تو یقیناً آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ جب آئے گا جنت کا تو فرمایا کہ میری کثرت سے یاد کرنے والوں، مجھے کثرت سے یاد کرنے والوں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ حدیث قدسی ہم نے سنائی تھی اپنے درس میں، کئی مرتبہ آپ نے سنی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث ذکرنی اذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر من ملئہم۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ اس وقت ہوتا ہوں جب وہ اپنے ہونٹوں کو میرے ذکر میں لگائے رکھتا ہے۔ دنیا میں کون تمہارا محبوب ہوگا، مرغوب ہوگا، لیڈر ہوگا، بڑا ہوگا، اپنا ہوگا، پرایا ہوگا، جس کے لیے تم گلے پھاڑو، چیخو چلاؤ، آواز بیٹھ جائے لیکن اس کو پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں کارکن، ہماری پارٹی کارکن، پارٹی ورکر، یہ لوگ کل انعام، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، جو کہتے ہیں کہنے دو، اور بڑوں سے تو ملنا ہی بڑا دشوار، ملنا ہی مشکل، ناممکن۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین، اللہ خالق السماوات والارضین، وہ یہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، جب وہ ملتے ہیں ہر آدمی مل نہیں سکتا ان سے، پھر بھی تم ان پہ مرتے ہو۔ افسوس تمہاری عقل پر، افسوس تم پر، افسوس تم پر، جو تم سے ملنا نہیں چاہتے تم ان پہ مرتے ہو، جن کی دوستی اور غلامی اور تعلق میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اور وہ اللہ احکم الحاکمین یہ فرما رہا ہے کہ جب تم ہونٹ ہلاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ تم سے یہ کہہ رہا۔ حقیقی قدردانی ہوتی تو یقین کیجئے 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ تو دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، تو فرمایا کہ ما طابت الدنیا الا بذکر ولا طابت الآخرۃ الا بعفو ولا طابت الجنۃ الا برؤیتہ۔
जन्नत में मज़ा किसको आएगा? जन्नत में मज़ा किसको आएगा? जन्नत में मज़ा किसको आएगा? जन्नत की बहारें, जन्नत की ज़िंदगी, जिनके हदीस कुदसी अभी हमने पढ़ी कि अल्लाह ये फरमाता है कि बंदा जब होंठ हिलाता है मैं उसके साथ होता हूँ, बंदा मुझे अपने दिल में याद करे मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। मुझसे बेहतर ज़िक्र है मेरा जो उस महफिल में है। कहाँ हम, कहाँ ये निगहत गुल, नसीम सुबह ये तेरी मेहरबानी। कहाँ हम। आज अगर किसी मिनिस्टर या किसी बड़े आदमी के ऑफिस या दफ्तर या मीटिंग में हमारा नाम कोई ले ले तो हम फूलों नहीं समाते। अरे हर एक से कहते फिरेंगे, अरे आपको पता है वहाँ फलां साहब ने हमारा नाम लिया था। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। इतराते फिरते हैं कि साहब हमें तो, और ये अल्लाह की तरफ से दिन रात ये सदाएं लग रही हैं, हमें पुकारो, मुझे पुकारो। तो अल्लाह ये फरमाता है कि जब वो बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी बंदे को अपने दिल में याद करता हूँ। दो बातें हुई, एक तो ये कि जब आपने कहा अल्लाहु अकबर, जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आपने कहा सुबहान अल्लाह, जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह आपके साथ हो जाता है। और अगर दिल में याद करो, दिल में याद करो, ज़ुबान आदमी हिला रहा है, दिल ही दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैं भी तुमको दिल में आहिस्ता आहिस्ता याद कर रहा हूँ। समझ लो, जान लो। जिसको अल्लाह याद करे, जिसको अल्लाह याद रखे, उसको अल्लाह अजाब तो नहीं देता ना। ये अल्लाह की शान के खिलाफ है, ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के करीब होने का रास्ता अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का महबूब बन जाने का रास्ता अल्लाह का जिक्र। तीसरी बात ये फरमाई कि अगर कोई लोगों के सामने अपने दोस्तों में मुझे याद करे तो मैं ऐसी मजलिस में याद करता हूँ जो उसकी मजलिस से बेहतर होती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की मजलिस फरिश्ते हाज़री देते हैं, पाक मखलूक, कुद्दूसी मखलूक, मलकूती मखलूक, जिसकी ज़िंदगी है आगाज़ भी सुबहान अल्लाह, अंजाम भी सुबहान अल्लाह, जिनका खाना पीना ओढ़ना बिछोना रात दिन सोना जागना सारी ज़िंदगी सिर्फ ये है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह और तहमीद ये उनका पानी है, तस्बीह तहमीद उनका खाना है, तस्बीह तहमीद उनका कपड़ा है, तस्बीह तहमीद उनका ओढ़ना बिछोना है, तस्बीह तहमीद उनका जागना सोना है, तस्बीह तहमीद उनकी ज़िंदगी है। पाक मखलूक जिनसे सगीरा गुनाह नहीं होते, कबीरा गुनाह नहीं होते, जो भूलते नहीं हैं, जिनको ऊँग नहीं आती, जो सोते नहीं हैं, पाक मखलूक फरिश्ते वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं। तो अल्लाह ये फरमाता है कि तुम अपने दोस्तों में, अपनी दुकान में, अपनी शॉप में, अपने ऑफिस में, अपने घर में बीवी बच्चों के सामने, अपने वालिदैन के सामने, किसी होटल में, खाने पीने की तकरीब में, किसी प्रोग्राम में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, गाड़ी में, बस में, वैन में, प्लेन में, जहाज़ में, लेटे हुए बैठे हुए, दो चार दोस्त तुम्हारे हैं जो भी हैं उनके सामने मेरा जिक्र करते हो तो मैं फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र करता हूँ।
تو جب اللہ جس بندے کو اپنے دل میں یاد کرے، اللہ جس بندے کو اپنی زبان سے یاد کرے، اللہ جس بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرے، یقیناً اللہ اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے، اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تو ایک بات یہ فرمائی کہ ما طابت الدنیا الا بذکرہ، دنیا میں جو خوشی اور مسرت ہے یہ پیسے میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، اولاد میں نہیں ہے، بیوی میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے، سبحان اللہ میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے، اللہ اکبر میں ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں ہے کہ جو افضل ترین ذکر ہے، حقیقی ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ طابت، طابت طیبہ سے ہے، طابت کے معنی ہے وہ کہ جو ہر لحاظ سے ایک چیز ہر لحاظ سے تر و تازہ ہو، تازج، تازہ یہ ہے نا، تازہ ہم کہتے ہیں تازہ اردو اور فارسی میں، اور تازج کہتے ہیں عربی میں، وہ نہیں، یہ تازج یعنی فریش چیز، بالکل تازہ، نئی، اچھی۔ اور مدینہ منورہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں ایک ہے طیبہ اور ایک نام ہے طابہ۔ مدینہ منورہ کے ناموں میں ایک ہے طیبہ، ایک ہے طابہ، اور اسی سے ہے طوبہ۔ جنت کے ناموں میں ایک نام، اور تر و تازگی یعنی وہ پھل، وہ میوہ، وہ چیز جو سڑتی نہیں ہے، گلتی نہیں ہے، فریج اور فریزر میں اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے۔ ما طابت الدنیا، اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم اور تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بچپنا تھا، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر سنجیدگی اور بڑھاپا آتا ہے، اور اس کے بعد تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے یہ قانون بنایا کہ کسی بھی چیز کے لیے دوام نہیں ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، زوال ہے، ختم ہونا ہے، انجام ہے۔ حی و قیوم ذات صرف اسی کی ہے سبحانہ و تعالی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ما طابت الدنیا طابت الآخرہ طابت الجنہ، دنیا کی تر و تازگی کس میں ہے، آخرت کی تر و تازگی کس میں ہے، جنت کی تر و تازگی کس میں ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی تر و تازگی چاہتے ہو تو وہ ہے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ۔ آخرت میں تر و تازگی چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے عافیت، مغفرت، نجات، فلاح، معافی مل جائے تو تر و تازگی مل گئی۔ اور جب اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی جنت میں لوگ تو بہت ہوں گے، لوگوں کے درجے ہوں گے، کوئی کم درجے والا، کوئی زیادہ درجے والا، سب سے آخر میں جنت جانے والا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، سب سے آخر میں لڑکتا ہوا اور گرتا ہوا
اور پھسلتا ہوا اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں گرتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر دائیں گرتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، سب سے آخر میں سب سے آخر میں سب سے آخر میں سب سے آخری جنتی، جو سب سے کم درجہ جنتی، جو سب سے کم درجہ جنتی، سب سے کم درجہ جنتی، جب وہ جنت میں جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اس سے فرمائے گا کہ بندے ادھر آ، تجھے جنت کا سب سے کم درجہ میں دے رہا ہوں، اور سب سے آخر میں تو جنت میں داخل ہونے والا ہے، تو تجھے سب سے کم درجہ میں نے یہ دیا کہ دنیا جو تو نے دیکھی تھی، جو دنیا تو نے دیکھی تھی، جو دنیا تو نے سنی تھی، تمہاری دنیا، جس دنیا کے لیے لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، جس دنیا کی وجہ سے لوگ قبر کو بھول چکے ہیں، جس دنیا کی وجہ سے لوگ اس دن کو بھول چکے ہیں جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن کی وجہ سے لوگ قبر کو بھول چکے ہیں، جہاں اکیلے رہنا ہے، تنہا رہنا ہے، تاریکی میں رہنا ہے، اندھیرے میں رہنا ہے، دہشت اور وحشت میں رہنا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ قبر میں بھی روشنی چاہیے، قبر میں بھی ساتھی چاہیے۔ آج دنیا کی زندگی میں اگر دین والے راستے پہ آ جاؤ، دین والے راستے پہ آ جاؤ، دین والے راستے پہ آ جاؤ، دنیا بھی منور، قبر بھی منور، قیامت کا دن بھی منور، منور منور، نور ہی نور اور فلاح و نجات۔ وہ دن، اس کی تیاری کے لیے وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو آخرت میں اللہ کا یہ کرم ہوا، اللہ اس سے فرمائے گا کہ تمہاری جو دنیا تھی نا، اس سے 10 گنا بڑا محل میں تم کو دے رہا ہوں۔ 10 گنا بڑا، پوری دنیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو فرمایا کہ اس بندے نے کہا اللہ سے، اتسخر منی وانت الملک، آپ بادشاہ اور اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اتسخر منی وانت الملک، اللہ اکبر، اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ مجھ سے مذاق کرتے؟ اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ اللہ سے مانگو، وہ سب سے کم درجہ اتنا دے گا، اور اگر وہ زیادہ دینے پہ آئے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے دے دے، وہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ تم مانگ کے تو دیکھو۔ توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ اللہ سے مانگو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کے سارے خزانے اللہ کے پاس۔ وہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ کے چہرے پہ تبسم آ گیا، آپ بھی مسکرا پڑے، اور فرمایا کہ بندے کی اس بات پر اللہ کو بھی ہنسی آئے گی۔ سب سے کم جب تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد رکھو گے، تو اللہ تم کو بھلائے گا نہیں۔
لوگ بھلا دیتے ہیں، دوست بھلا دیتے ہیں، دنیا والے بھلا دیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھلاتا۔ تم اللہ کے بن کے تو دیکھو، دکھاؤ، اللہ کے بن کے دیکھو، اللہ کو دکھاؤ، دیکھو اللہ کی طرف سے کیسا معاملہ آتا ہے، عجیب معاملہ آتا ہے۔ ایسی جگہ سے روزی ملے گی اس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنا مال دے گا اللہ حلال کا، اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، اتنی نعمتیں دے گا، اتنا نوازے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اور اس کے خزانوں میں کمی۔ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کل فی صعید واحد ثم سألونی کل واحد عن مسئلته۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارا پہلا آدمی اور آخری آدمی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، تم سارے انسان اور سارے جنات ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، پھر تم میں سے ہر ایک مجھ سے اپنی ضرورت مانگے، اور ہر ایک جو مانگے میں اس کو دے دوں۔ اس کے بعد بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سوئی کے سرے کو دریا میں ڈبو، اس کے ناکے سرے سوراخ میں پانی کا ایک دو قطرہ، اتنی کمی میرے خزانوں میں واقع نہیں ہوتی۔ مخیط من البحر، تو اتنے خزانے ہیں اس کے، اس سے مانگو۔ دنیا کی تر و تازگی اور آخرت کی تر و تازگی اور جنت کی تر و تازگی، وَلَا طَابَتِ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَةِ، جنت کی تر و تازگی وہ محسوس کرے گا جو جنت میں اللہ کا دیدار کر لے گا۔ إِلَّا بِرُؤْيَتِهِ لا الہ الا اللہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ قبل کل شیء لا الہ الا اللہ یبقى ربنا ویفنا کل شیء عوفی من الہم والحزن۔ طبرانی کی معجم کبیر میں ہے، جس کسی نے یہ پڑھا اور کہا لا الہ الا اللہ قبل کل شیء لا الہ الا اللہ یبقى ربنا ویفنا کل شیء، لا الہ الا اللہ یبقى ربنا ویفنا کل شیء، یہ دو جملے جس نے کہے فرمایا عوفی من الہم والحزن، ہر قسم کے غم سے پریشانی سے اللہ اس کو عافیت دے دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے جو ہم نے بارہا پڑھی ہے اپنے دروس میں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل اور بلند اور بالا اور برتر جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا اور کہنا لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ہے۔ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، شعبے ہیں، اور سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم ہے راستے سے تکلیف والی چیز کا ہٹا دینا،
اور حیا یہ بھی ایمان ہی کا شعبہ ہے. اور لا الہ الا اللہ سے متعلق ہم نے صحیح مسلم کی 3 حدیثیں اس سے قبل پڑھی تھیں، جن میں یہ ارشاد مبارک تھا کہ آخر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی میں اللہ کے حکم سے جہنم سے نکال لوں گا. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی میں نکالوں گا. جس کے دل میں مکئی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا لا الہ الا اللہ والا اس کو بھی میں جہنم سے نکالوں گا. اور چوتھی مرتبہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور یہ عرض کروں گا کہ یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، یا رب اب جو لا الہ الا اللہ والے لوگ تھے ان میں سے کچھ جہنم میں اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جا چکے ہیں، جیسا کہ دوسری بعض روایات میں ہے، تو میں اب جاؤں اور ان کو بھی نکالوں. لا الہ الا اللہ کا مقام دیکھیے آپ، لا الہ الا اللہ کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، لا الہ الا اللہ کے فائدے دیکھیے، لا الہ الا اللہ کی عظمت کو دیکھیے. اللہ یہ فرمائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ عرض کریں گے کہ مجھے اجازت دیجئے، لا الہ الا اللہ والے بہت سارے ابھی تک آپ کی نگاہ رحمت سے محروم ہیں، میں ان کو وہاں سے نکالوں. اور یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، غور سے سنیے، غور سے سنیے. قال اللہ تعالی لیس ذاک لک، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اس سے پہلے 3 پھیرے لگا چکے اور 3 پھیروں میں آپ کی امتیوں میں جس کسی کے دل میں رائی برابر، مکئی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا ان کو تو آپ نکال چکے. اب لا الہ الا اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے ولیکن وعزتی وکبریائی وعظمتی وجبریائی لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ. اللہ یہ فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میرے جبروت ہونے کی قسم، اللہ 4 قسمیں کھائے گا. میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری جبروت ہونے کی قسم. لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ والوں کو میں خود جہنم سے نکالوں گا. لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو ایمان والوں کے چہرے کا نور ہے. یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو ایمان والوں کے دلوں کا سرور ہے. یہ وہ کلمہ مبارک ہے جو ایمان والوں کی زندگی کا نور ہے، پر نور سرور. لا الہ الا اللہ. کلمتان احداہما لیس لها ناہیۃ دون العرش والاخرى تملأ ما بین السماء والارض. طبرانی کی معجم کبیر میں ہے 2 جملے ایسے ہیں وہ جب زبان سے ادا ہوتے ہیں تو عرش کے علاوہ کسی اور جگہ جا کے ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ٹھہرتے. اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اور ترمذی میں ہے اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا،
قیل وما ریاض الجنت قال حلق الذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تم جنت کے باغیچوں، جنت کے باغات پر سے گزرا کرو تو تھوڑا سا وہاں سے پھل میوہ لے لیا کرو۔ جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا چیزیں؟ جنت کے باغات کا پھل کیا ہے، فروٹ کیا ہیں، میوے کیا ہیں؟ تو فرمایا وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے، من حلل اللہ مئتا بالغداة ومئتا بالعشی کان کمن اعتق مئت رقبۃ من ولد اسماعیل۔ غلاموں کو آزاد کرنا، فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا۔ اسلام جب آیا عرب میں سب سے زیادہ زور اس پہ دیا، اور ہمارے جدید موجودہ دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرض دار ہوں، جو لوگ پریشان ہوں، ان کے بوجھ کو کم کرنا یہ بھی غلاموں کو آزاد کرنے والی نیکی ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنا یعنی کسی کی گردن کو چھڑانا۔ اب ایک آدمی مقروض ہے، غریب ہے، نادار ہے، بیمار ہے، معذور ہے، مستحق ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، بوجھ، بچے زیادہ ہیں بوجھ ہے، تنخواہ کم ہے بوجھ ہے، اور مالی حالت اس کی کمزور ہے، یہ اس کو اس پریشانی والے بوجھ سے چھٹکارا دلانا۔ غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل غلام نہیں ہے کہیں بھی۔ ایک عرب کنٹری ہے موریتانیہ، وہاں پر غلام ہیں۔ سوڈان کے بعض علاقوں میں غلام ہیں۔ غلام آزاد کرنا، وہاں لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، غلام آزاد ہوتے ہیں، اور وہ لاکھوں ریال میں ہے، یعنی بہت مہنگا سودا ہے یہ۔ فرمایا کہ اگر تم 100 مرتبہ صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھو تو گویا کہ تم نے اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی اولاد میں سے تم نے 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ امام بیہقی نے شعب میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی قد عالجت القرآن فلم استطعہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ فعلمنی شیئا یجزئ من القرآن، مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے جو قرآن پاک کے حفظ کرنے کا متبادل بن جائے۔ میں نے بہت کوشش کی، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملے اگر پڑھ لیا کرو تو قرآن کے حفظ کرنے کے برابر گویا کہ تم نے نیکی کر لی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور نسائی میں یہ ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استکثروا من الباقیات الصالحات۔ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال، اولاد، گھر والے، یہ تو دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، بہار ہے، عمدگی ہے، اچھائی ہے، حلال ہے، مباح ہے، لیکن جو نیکی ہمیشہ رہنے والی ہے، باقیات صالحات، باقیات
صالحات، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ثواب ہے۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقیات صالحات، وہ نیکی جو ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی اور صدقہ جاریہ بنے گی، اس کی تم لوگ کثرت رکھا کرو، کثرت سے یہ نیکی انجام دو۔ اور وہ کیا ہے؟ التکبیر والتہلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی نیکی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، فإنہن الباقیات الصالحات وہن یحططن الخطایا کما تحط الشجرة ورقها وہی من کنوز الجنہ۔ طبرانی کی معجم کبیر میں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے، اور یہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہیں، گھٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، جیسے درخت کے پتے ہٹتے اور جڑتے اور گرتے ہیں۔ دو باتیں۔ اور تیسرا، کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے یہ۔ اور یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ تم جب اللہ کی عظمت میں، اللہ کی بڑائی میں سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تو تمہارے یہ جملے یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد ایسے چکر لگاتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں، اور جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہلکی سی تم سنتے ہو، تو تمہارے یہ جملے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ہلکی آواز نکالتے ہیں، جو تم پڑھتے ہو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، او یکون او لا یزال له من یذکر به۔ اور یہ بھی کہ یہ جملے اللہ کے عرش کے پاس جا کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اور فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں، اور فلاں کا بیٹا فلاں، اے اللہ انہوں نے تیرا یہ ذکر جمیل اور ذکر مبارک اپنی زبان سے کیا ہے۔ عرش کے پاس، اللہ کے عرش کے پاس تمہارا ہمارا ذکر ہوتا ہے اگر ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ جو سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ جملے ایسے ہیں کہ وہ ساری نیکیوں کو لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ جو سورہ فاطر میں اللہ کا ارشاد ہے، تو فرمایا ان العبد اذا قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ فقبض علیہن ملک فضمهن تحت جناحه وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى، حياك اللہ ہم کہتے ہیں، حتى يحيى بهن وجه الرحمن۔ لا الہ الا اللہ کی ذکر میں جب میں احادیث تلاش کر رہا تھا، جیسے یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، جب یہ حدیث پڑھی تو کچھ دیر کے لیے تو لگا کہ الفاظ زبان بیان نہیں کر سکتی، تصور میں ہم وہ چیز لا نہیں سکتے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ
جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ قربان ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کی ایسی عنایتیں، ایسی عنایتیں، ایسی عنایتیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تبارک اللہ، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ ان کلموں کو، جملوں کو لے لیتا ہے اور پھر اپنے پروں کے نیچے ان کو چھپا لیتا ہے، دبا لیتا ہے، لے لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تحت جناحہ، اپنے پروں کے نیچے۔ فرشتوں کے پر یہ چرندوں پرندوں، اڑنے والے پرندوں کے یہ چھوٹے چھوٹے پر نہیں ہیں میاں۔ جبریل نے ایک مرتبہ اپنے پر کھولے، 70 سے زیادہ ان کے پر ہیں۔ ایک پر جب کھولا، زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے یہ سب چھپ گئی۔ ایک پر کھولا، زمین و آسمان چھپ گئے، نظر نہیں آتے۔ ایک پر۔ فرشتہ اپنے پر کے نیچے لا الہ الا اللہ، ہماری گناہگاروں کی، کمزوروں کی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہم کہتے ہیں، ہم اس قابل کہاں، ہماری زبان اس قابل کہاں، ہماری تلاوت اس قابل کہاں، ہماری نماز اس قابل کہاں، ہماری نیکیاں اس قابل کہاں، ہمارا ذکر اس قابل کہاں، ہماری تلاوت اس قابل کہاں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ تو اس کا کرم ہے۔ ٹوٹی پھوٹی زبانیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، ادھر سے خراب، ادھر سے کنڈم، ادھر سے ٹوٹی ہوئی، ادھر سے پھوٹی ہوئی، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بندے تو میرے ہیں نا، پکارتے تو میرے سوا کسی اور کو نہیں ہے نا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، چلو قبول کر لو۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ جو جہاں میں کہیں اما ملی، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ اس کی عنایت ہے کہ ہماری نیکیوں کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ فرشتہ ان جملوں کو لے کے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو ہم تم سب کو پتہ ہے نا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ ہے نا، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ۔ لا يمر بهن على جمع من الملائكة الا استغفروا لقائلهن۔ جب بھی وہ فرشتوں کی جماعت پر سے گزرتا ہے، یہ فرشتہ جب بھی فرشتوں کے قریب سے گزرتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد اوپر، بہت اوپر عرش ہے۔ جب بھی فرشتوں کے پاس سے گزرتا ہے تو تمام فرشتے یہ جملے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر آخر میں وجہ الرحمن، وجہ الرحمن، رحمان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ یحییٰ، عربوں سے آپ ملتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں حیاک اللہ، کہتے ہیں اللہ یحییک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کو طویل عمر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی بہت ہو۔
طویل ہو، یعنی خیر مقدمی جملے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ویلکم، یہ اہلاً و سہلاً ہے، خیر مقدم ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے یحییٰ بہن، بہت اچھا استقبال ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، ترمذی اور نسائی میں ہے۔ زمین پر کہیں بھی جو بندہ بھی جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، مگر یہ کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ جملہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور توفیق و احسان سے آج 15واں درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آگے مزید 5 درس ہوں، تو تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہے، 20 درس ہمارے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے ہو جائیں گے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت اور ایمان اور تقوی اور نیکی کی توفیق کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت سے نوازے، اور جو کچھ